تو کیسا لگا سرپرائز پیارے سسر جی؟ بادشاہ نے ابراہیم کاظمی کے روبرو آتے کہا جو سکتے میں تھے۔ بادشاہ کی آواز بے سہتا اس کی جانب دیکھے گی تم ساحل بامشغل ان کے حلق سے آواز برآمد ہوئی تھی۔ جی ساحل سکندر شاہ ہوں میں، سکندر شاہ کا بیٹا، جو کبھی آپ کے دوست ہوا کرتے تھے، جن کے پیر پر چھڑا گم کر آپ مسٹر کاظمی آپ نے ان کی معصوم سادگی کا فائدہ اٹھا کر ان کی ساری جمع پونجی ہڑپ کر لی۔ وہ تیبر چڑھائے زیادہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کا باس چلتا تو وہ سامنے کھڑے اس کمینے انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیتا۔ ابراہیم کاظمی تو جیسے شدید صدمے تھا۔ لیکن میں سکندر شاہ نہیں ہوں، بادشاہ ہوں جو دشمن کے حلق نوچ لیتا ہے۔ وہ شدید ضبط کا تدیمی آواز میں گڑایا تھا۔ ابراہیم کاظمی نے حلق تاڑ گیا تھا۔ شاید مکافات نزدیک تھا۔ گیٹ لاسٹ۔ میں نہیں چاہتا میری مرمیر پر تمہارا غلیظ سایہ بھی پڑے۔ ابراہیم کاظمی محنوس انداز میں گڑاتا گویا ہوا۔ وہ ایک نظر سامنے اسٹیج پر گھونگھٹ میں چھپی لمس کی جانب دیکھتے باہر کی جانب نکل گئے۔ ابراہیم کاظمی کے جاتے ہی وہ ایک گہرا سانس لیتا، اپنے اندر کی کثافت کو باہر نکالتا، واپس کو موڑا تھا جہاں اس کی زندگی مکمل چھپی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے دلفریب روپ کو دیکھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ ہردم مسکراتے اسے کچھ کہہ رہی تھی جس پر وہ اپنی نازک سی انگلیوں پر ظلم کرتے اسے چٹا رہی تھی۔ سر بھی جھکا ہوا تھا۔ یہ دلفریب منظر دیکھتے بادشاہ کی آنکھیں لو دینے لگی۔ اب رخصتی کرے یار ہزل تھک گئی ہے، عالمرو نے حرم کی جانب آتے کہا تھا، تو حرم نے مسکراتے ہوئے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا تھا جو بالکل اپنی باں پر گیا تھا۔ سر تک پاؤں تک اس کے سیاہ بال اپنی ماں پر تھے، جبکہ سلطان کے چاکلیٹ براؤن ہیں۔ اوکے میرا بچہ، ہم رخصتی کرتے ہیں، پر ہم سب سے پہلے اپنے چھوٹے دلہے راجہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتی۔ ریان ملک اور ستارہ کی جانب بڑھی تھی۔ بادشاہ عالمرو کی جانب آیا تھا۔ جان میں اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ نے ہزل کی جانب دیکھتے کہا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخیاں دیکھ عالمرو متفکر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، تم ٹھیک ہو نا بازی؟ وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوتا متفکر سے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، فکر نہیں کرو۔ وہ دھیرے سے اس کے گلے لگتے پھیکا سا مسکرا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اتنے بڑے دن کو وہ برباد کرتا۔ بازی کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ جانتا ہوں، بتاؤ کیا ہوا؟ وہ زبردستی اسے اپنے سامنے کرتے بولا تھا۔ پر بادشاہ کے سنہری آنکھوں میں درد کی بکھری کرچیاں دیکھ وہ دہل سا گیا۔ وہ اس لیے سر پر آیا تھا۔ جان میں مر جاؤں گا یار، کاش کہ میں اپنی ماما اپنے ڈیڈ کو واپس لا پاتا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے وہ چاہیے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح اس کے سینے سے لگا سسک پڑا۔ زخم بھی کوئی کام کہاں تھے؟ عالمرو کے دل میں بہت سوئیاں ایک سال تک گڑی تھی، جیسے بازی مل جائے تم ایسے کیوں ہو رہے؟ وہ جہاں ہے وہ بہت اچھی جگہ ہے، تم اس طرح سے انہیں تکلیف دے رہے ہو۔ وہ تمہارے پاس ممی ڈیڈی نہیں ہے نا حرم؟ ممی اور سلطان ڈیڈ کی صورت میں ادارہ تکلیف مت دو خود کو، وہ سستی سے میں بیندے دلسوز آواز میں بولا تھا۔ میں مار ڈالوں گا اسے جان، مجھے وہ آدمی چاہیے جان، مجھے وہ چاہیے۔ میرے سامنے میری ماما میرے پیارے ڈیڈ کو اس نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا تھا، میں اسے مار ڈالوں گا، بہت بری موت دوں گا اسے۔ وہ وحشت زدہ ہوتا گرایا تھا۔ عالمرو نے آنکھیں میرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ میں لا کر دوں گا تمہیں اسے، یہ جان کا وعدہ ہے تم سے، بس تم خود تکلیف نہیں دو میری جان۔ تم جانتے ہو نا تم میں جان سلطان کی جان بستی ہے۔ اسے یقین دلا تھا کام کرنے لگا جو زہم اسے بھی اذیت دے رہا تھا۔ حرما ہزی میری زندگی کی جمع پونجی ہے جسے میں آپ کو سونپ رہا ہوں، اگر کبھی میری گڑیا سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیجیے گا۔ یہ ایک بائی کی التجا ہے، وہ ہزل کو اپنے سینے سے لگاتے التجا یا لہجے میں بولا تھا جو اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ اسے اپنے موم ڈیڈ کی شدت سے یاد آتی۔ عالمرو نے ضبط سے سہوتی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ مار کھاؤ گے تم مجھ سے، باز انسان ہو، میری بیٹی ہے یہ، وہ مصنوعی حفیظ سے بولی تھی۔ بس بہت ہو، اب چھوڑو میری بیوی جو کب سے رلائے جا رہے ہو، بےہودہ انسان۔ عالمرو نے تانگ کر کہتے بنا کسی کو پرواہ کیے ایک جھٹکے میں ہزل کو اس کے سینے سے جدا کرتا اپنے باہوں میں بڑا تھا، جس پر وہ شرم جیسے ہوتی اس کی سینے پر سمٹی تھی۔ بادشاہ نے اسے گوئی سے نوازا تھا جو اب ہزل کو پسنجر سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ سلطان نے مسکرا کر اپنے بیٹی کی حرکت ملاحظہ کی تھی، جبکہ حرم اپنا ماتھا پیٹ کر لگی۔ باپ کیا کام تھا جو اب بیٹا بھی انہی کی کاپی نکل آیا تھا۔ ریان ملک کو ستارہ جا چکے تھے، ساتھ ایان ملک، مونا، سدرا اور ماریا گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب اپنی منزل کو نکلے تھے، جبکہ بادشاہ اور لمس شاہ ہاؤس کی جانب نکلے تھے۔ گاڑی شاہ ہاؤس کے پورچ میں رکی تھی۔ لمس نے نوٹ کیا تھا وہ پورے راستے کچھ بولا نہیں تھا اور کچھ درد زدہ سا تھا۔ اس نے سوچا وہ گھر جا کر اسے پوچھے گی،
وہ گاڑی سے نکلتے اس کی چلنا بار تھا، ڈور کھولتے ہوئے جھکتا، بنا کچھ کہے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بڑھ گیا اور حیا سے جل تھل ہوتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ وہ ساحر نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بڑے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں اسکین ہوتے ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا تھا، جس سے وہ سلی اندر کی جانے بڑھا تو سفید پھولوں کی برسات ہوتی ان دونوں کا خود پر نرم ملائم کچھ گرنے پر اپنا گھونگھٹ تھوڑا سا اٹھا کر بادشاہ سے اوٹ کیے اوپر کو دیکھ گئی، جہاں سے سفید پھولوں کی ہوتی برسات اس نے روم میں خوشنودی سی بڑھ گئی۔ پر سامنے کا منظر دیکھ مبہوت ہے کہ پورے حال کسی دلہن کی مانند سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اوپر کو جاتی سوری کو سفید پھولوں اور فیری لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنا آپ بے حد قیمتی لگا۔ بادشاہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب بڑھا تھا، گرنے کے ڈر سے وسعتی سے اس کی شیروانی کی مٹھی میں دبوچ گئی۔ وہ پاؤں سے روم کو کھولتا اپنے روم میں داخل ہوتا، نرمی سے کسی کانچ کی گڑیا کے مانند پر ڈالا تھا۔ اپنے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے قریب ہی براجمان ہوا تھا۔ لمس ابراہیم کے دھڑکنوں نے 102 کے سے بے وقت تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا گیا، جس پر اپنی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے سچی سی آنکھیں میچ کے بادشاہ کو لگا اس کے دل کی دھڑکنیں تھم گئی۔ سامنے منظر تباہ کن تھا، ہلاک کن تھا۔ دل سینے کی دیواروں سے اپنا سر پٹکنے لگا تھا۔ بالوں کا خوبصورت سا بائیں جانب سٹائل بنائے، ماتھے پر خوبصورت سا ٹیکا لگائے، سائڈ پر جھومر سیٹ کی، آنکھوں پر گولڈن اسموکی آئیز بناتی، لرزی دراز پلو کی دل فریبی تلے چھپی سیاہ کتھائی آنکھیں، اس کی سنہری آنکھوں کا ایک زمانہ دیوانہ تھا، پر بادشاہ اپنی مرمر کے سیاہ آنکھوں کا دیوانہ تھا۔ نظر نے جیسے ہی نیچے کی طرف سفر کیا، اس ابصرہ کی چھوٹی سی ناک میں پہنی موتیوں سے بڑی گول بالی پر پڑتے بادشاہ نے اپنا ہوش کو ہوتا حال اختیار کیا تھا، جس کے موتی لمس کی پنکھڑی سے بڑے بڑے میرون رنگ میں رنگے لبوں کو چھو رہے تھے۔ اسے شدید جلن ہوتی، وہ بے خود سا ہوتا اسے دیکھے گا، گلے میں خوبصورت سا گلو بند پہنے سٹائل گلے سے چھلکتے اس کے دودھے شانوں کو دیکھتا وہ بے ہوش سا ہوا تھا۔ اسے لگا کوئی وہ ابصرہ ہے، حسن مجسمہ ہے، خوبصورتی کی تفسیر ہے، کوئی منموہنی کسی بت تراش کا فرصت سے بنایا گیا کامنی چہرہ ہے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں لمس، بادشاہ دیکھے گا کہیں بادشاہ اپنے ہوش ہی نہ کھو دے۔ وہ مدہوش سا اس کے من نشین چہرے کو دیکھتا، اس کی تھوڑی سے تھام کا چہرہ اپنے روبرو کرتا، اس کی پیشانی پر لب رکھ کیا تھا۔ وہ بے چین ہوتی سے شیروانی کو اپنی مٹھی میں بیچ گئی۔ شاہ وہ بامشکل بولی، جی شاہ کی جان۔ وہ اس کی تبتے رخسار پر لب مسکتے معمول لہجے میں بولا تھا۔ لمس کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوتی، میری منہ دکھائی، اس کا دھیان بھٹکانے کی بولی، صبح ملے گی، کیونکہ ابھی پہلے ہی آپ کی پہنی چیزیں بری طرح سے میری راہ کی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ وہ اپنی شیروانی نکالتا کوچ پر پھینکتا، اس کے دوپٹے کے پینے نکالنے لگا۔ وہ بری طرح سے کپکپانے لگی تھی، پر وہ روک بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ آج وہ اس کی ایک سننے والا نہیں تھا۔ تبھی اپنے لہنگے کو مٹھیوں میں دبوتے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ دوپٹہ اس کے وجود سے جدا کرتے اپنی شیروانی کے قریب پھینک گیا۔ اب یہ سب نکالیے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اسے الجھن ہو رہی تھی اب ان کپڑوں سے، تبھی اس کی پیشانی پر لب رکھتا اپنی ایزی ڈریس لیے واش روم میں گھس گیا۔ لمس اپنا رکا سانس بحال کرتے اپنے بھاری جوڑے سنبھالتی اٹھی تھی، جس میں اب وہ بری طرح سے ہلکان ہو چکی تھی۔ ایک نظر پورے روم پر ڈالی تھی، جسے سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف چلتی چھوٹی چھوٹی مصنوعی لائٹس، الیکٹرک کینڈلز، خوبصورت سا جھومر جو خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ایئر فریشنرز کی خوشبو اس کے حواس میں اتر کر تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی، دھیرے دھیرے اپنی جولی نکالتے وہ اپنے بالوں کو آزاد کر گئی۔ تبھی اس کی نظر اپنے بڑھنا کندھوں اور گردن پر جو سرخ ہو رہی تھی، گلوبند کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ تبھی اس کا دھیان ہیزل کی جانب گیا تھا، جس کی گردن کو یاد کرتے وہ بری طرح سے کپکپائی تھی۔ تو کیا اس کے ساتھ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی؟ وہ تو عام دنوں میں اسے ہلکان کر دیتا، کچھ نہ کر کے بھی سب کر جاتا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرے کہ اس کی جان لیوا شدتیں سوچ کر ہی اس کا نازک سا دل بری طرح سے لرزنے لگا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ بادشاہ کے آنے کا علم ہی نہ ہو سکا۔ بادشاہ کی آنکھوں کی خمار کی سرخیاں گہری ہوئی تھی۔ اپنی جانے جنون کو دیکھ جو ساری جولی اتارے بس نوز رنگ پہنے کھڑی تھی، سیاہ بالوں کو شانوں پر ڈالے وہ سوپ میں مزید کاتا لگی تھی، اسے وہ عین اس کے پیچھے آتا، اس کی گیت اپنا ہزار کھینتا پیڑ پر اپنے ہاتھ کسے اسے اس کی پوچھ سے اپنی سینے سے لگائے تھے۔ وہ اس اچانک افطار پر سہمی تھی، پورا وجود سلگا تھا، سنہری آنکھوں والی ساحر کی پرتابش گرفت میں اپنی باری ہوتی
پلکیں اٹھا کر بامشکل سامنے آنے میں دیکھا تھا، جہاں وہ اپنے دراز قد سمت اس کے بالوں جھکا ان کی مہک اپنے اندر اتارتے اسے پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ سنہری گولڈن بال پیشانی پر بکھرے سفید رنگت وہ اس قدر شاندار تھا کہ لمس کو اپنا آپ اس کے سامنے پھیکا لگا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ بامشکل بولتی۔ بادشاہ انسنی کرتا نرمی سے اس کے بال سمیٹے اس کے دودیائی کندھے پر جھکا تھا۔ وہ آنکھیں میرتے اس کے پوشیدہ لمس کو سہنے لگی، جو پاگل ہوتا جا مجھے اپنا لمس بکھیرتے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ شابلی سے وہ مسامت کرتی بامشکل بولی تھی، جس پر وہ ایک دم سے اپنی جانب گھماتا اس کی چھوٹی سی سر ہوتی ناک پر لب رکھ گیا۔ لیکن سانسوں کی بھی ہنگم اسے پاگل کر دی۔ آج بہت شدت سے آپ کو اپنے ساحل کی سانسوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، میری ڈرپوک عاشقی۔ وہ نرمی سے اس کی ناک کو اس کی نازک سی ناک سے نکالتے بہکی نظر سے اس کے سرخ انگارہ لبوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اسے دھکا دیتے، اس سے دور ہوتی کچھ فاصلے پر رکتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ بادشاہ نے آنکھوں میں سرور کی سرخیاں لیے کچھ فاصلے پر کھڑے اپنی زندگی کی جانب دیکھا، جس کی ڈوریوں سے جھلکتی دودھیا کمر اس کی حواس معطل کر رہی۔ احساس ملکیت پر وہ مسرور سا ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ آخر پر وہ کپکپاتی اس کی جانب مڑی تھی، جو آنکھوں میں دیوانگی اور وار پٹ کے لیے اس کی جانب بڑھتا لمس کے اسان ہٹا کر گیا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب چلتی اس سے دور ہونے کی معصوم سی کوشش کرنے لگی، جس پر بادشاہ کا لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ یہ حد بندیاں، یہ فرار، آج سب ناممکن ہے۔ جانے جنون آنکھوں میں خماری اور دیوانگی لیے محمول لہجے میں بولا تو وہ نازک سی جان لرزی تھی اس کے لہجے کی شدت پر۔ وہ پیچھے کو چلتی ایک دم سے بر پر گرتی، وہ ایک دم سے اسے فرار کا موقع دیے بغیر اس پر جھکا تھا۔ وہ چیت بیٹھ پر پڑی، اب اس کے شکنجے میں پھنس چکی شاہ بے سہتا پکارا گیا تھا۔ حکم جانے جنون اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، خود تکیے پر سار گراتا، اسے اپنے سینے پر ڈال گیا۔ وہ سورہ پڑتی اس کے سینے پر ہاتھ تھا کہ مجھے چینج کرنا پڑے۔ وہ بامشکل اپنا مدعا بیان کر پائی تھی، میں ہوں نا میری زندگی میں ہوتے آپ اپنے نازک وجود کو زحمت کیوں دینا چاہتی ہیں؟ اس کے کندھوں سے شرٹ ہٹاتے اس کے کالے بوند کو اپنے دانتوں میں بڑھ گیا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کی جان و حرکت پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی گرفت پر مچلی تھی، بری طرح سے، جو مزید ظالم بنتا اس کی ڈوریوں میں ہاتھ الجھا گیا تھا۔ پیار کر ہو اپنی جان اور آپ اپنے شوہر کو بہکانے کی بجائے اسے ڈسٹرب کر ہیں۔ بیڈ مینرز جانے جنون، وہ شروع میں بے باکی سے کہتا، آخر میں کسی ٹیچر کی مانند اسے ڈپٹتا بولا تھا۔ لمس ابراہیم کے سانسیں بری طرح سے پھولنے لگی تھی، پورے وجود میں جیسے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ کروٹ بدل اسے بار بار ڈالتا، اس کے دودھیا نازک سی گردن پر جھکا تھا، جہاں بچا اپنا لمس ہوتا وہ اس کے پور کو مہکانے لگا۔ وہ تسہتی سے آنکھیں میں اس کے سنہرے بالوں کو اپنی مٹھی میں بڑھ کے، جس پر مزید مدہوش ہوتا اس کی شرٹ ہٹاتے اس کے دل کے مقام پر لب رکھتا دانت گاڑ گیا۔ وہ نازک سی جان کسی پار کٹے پرندے کی مانند جٹ پٹائی تھی، دماغ جیسے موپ ہو گیا تھا۔ شام مجھے سانس و پھولی سانسوں کے درمیان بامشکل بولتی، پر مزید بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائے اس پر جھکا تھا، اس کی ٹوٹتی سانسوں کی ڈور تھام کے وہ نازک جان اسے ساحل کی گردن میں اپنے ناخن گاڑ گئی کی جانب، بنا کہ وہ اسے مزید دعوت دے گئی تھی اپنی جان ہلکان کرنے کی۔ وہ اسے سانسیں دیتا اب اپنے مطلب پڑا تھا، اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں بسانے لگا تو وہ تڑپتی سہتی سے آنکھیں میچ کی، جی بار کے خود کو سیراب کرتے اسے نرحال محسوس کرتے اس کی سانسوں کو آزادی دے گیا۔ پر اس سے پہلے کہ وہ سکون کا سانس بھرتی، وہ اس کے شارک پر جھکتا وہاں جہاں اپنے دانت گاڑنے لگا، جس پر وہ بن پانی کی مچھلی کی مانند جٹ پٹائی تھی۔ شاہ پلیز مجھے کچھ ہو جائے گا، وہ سسکتی ہوئی بات مجھ کو بولی تھی۔ دل کی کیفیت بے حد عجیب اور جس سانسوں کا بوجھل پانی اس کی جان نکال رہا تھا، آنکھوں میں ہماری بڑی سرخیاں دہکنے لگی تھی، پر وہ بنا اس کی باتوں کو حالت میں لا اسے مزید ہلکان کرنے میں مگن، اس کے پور کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ اس کی باہوں میں بکھری اس نازک سے پڑی کی آنکھوں سے موتی نکلتے تکیے میں جذبات اپنے وجود میں ہوتی، یہ عجیب سی بے چینی اس کے حواس مفلوج کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس سے دور ہوا تھا، پر لمس کو لگا جیسے وہ اسے سے دور نہیں ہوا بلکہ اس کے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ شاہ بطرف کا پکارتے اس کی شرٹ کو کالر مٹھیوں میں بوجھ کی بادشاہ نے حیرانی سے اپنی متائی جان کو دیکھا، جس کی سیاہ قطعی آنکھوں میں اس کی قربت کی سرخیاں بکھری پڑی تھی۔ یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ نکال کر اس کے ہاتھوں کو چومتا اپنی شرٹ اتار کر بیٹھ کے دوسری جانب پھینک گیا۔ اس کا کثرت یعنی باڈی جہاں بنے سکس پیک دیکھتے لمس نے اپنا ہوش کا ہوتا حلق تار کیا، وہ سرخ ہوتی کروٹ بدلتی رخ موڑ کی، سانسیں پھر سے بے آہنگی پر اتر آئی تھی۔ لائٹ آف، وہ وائس کمانڈ میں بولتا، لائٹ ڈیم کر گیا۔ روم میں مدھم روشنی پر وہ بیڈ پر منہ چھپا کے بادشاہ اس پر
छाता डोरियों में से झलकती उसकी दूधिया कमर पर बना लम्स छोड़ने को साथी से आंखें नीचे बेडशीट को मुट्ठियों में बेंच गई। यू आर डैम हॉट माई लव। उसकी डोरियाँ एक झटके में खुद उसका रुख अपनी जानब मोड़ता, उसके बाल में उंगलियां उलझाए मदहोश सरगोशी में बोला था। लम्स को अपना चेहरा बाप छोटा महसूस हुआ। से यू लव मी माई जाने जनरल बादशाह ने उसे मनमोहन ने कुरिया की समात में अपनी अर्जी सुनाई थी। वो उसे सहाय के नाबिल लबू लम्स अपने कान के लुपा महसूस करते। वो बेचान होते उसकी कमर में अपने नाहन गाड़ की, जिस पर बादशाह की आंखों में जुनून बल्लोड़ी लेने लगा। आई लव यू साल वो बहकती सरगोशी करी बादशाह को पागल करके वो जुनूनी से उसके लबों को हिराज देने को झुका था, जिस पर वो नाजुक जान मजीद शिद्दत से उसके पुष्प अपने नाहन गाड़ की आई लव यू जाने साहिल उसके सांसों को आज़ादी देता है। दीवाना मार उसके एक एक नकोश पर अपना लम्स छोटा दोनों पर कंफर्टर खींच गया। मेरी जिंदगी का कुल सरमाया है मरमेड। उसके नाजुक उंगली अपनी आहनी उंगली मुरझाए उसके एक एक बूट पर अपने लब रखता दीवानगी और वार फर्दगी से बोला था। लम्स ने बाप मुश्किल बेसर होती आंखें खुली हुई पर छाए उस सुनहरी आंखों वाले साहिल को देखा जो उसकी ज़िंदगी था, उसका जुनून था। वो झुकता उसकी सी आंखों पर लब रखता, आहरी बत्ती भी गुल करता, अपनी बताजा को अपनी बाहों में बरता उसके नाजुक से पंखुड़े पर झुका था। वो खुद सुपुर्दगी के आलम में खुद को अपने महतम के सुपुर्द कर गई। ये भाई नेक निकल गई। मूना ने रास्ता रोकते आलम के सामने हाथ फैला। लो जी। कार वसियानी डाकू पहले आगे वाले पास को अपनी मर्जी से उर्दू पंजाबी में मिक्स करके बोलते, किसी खाली कार्टल की तरह बोला था। यू अयान मलक को जे इंसान मुंह बंद को बना एक चपेट मारकर मुंह सुझा देना है मैंने, वो भी कहाँ काम थी। अयान मलक ने साटा पैर उस आफत को देखा था जो फुल स्याह शरारे में बालों को कर्ल किए, ब्लैक स्मोकी आइस बनाए, लाइट सॉफ्ट नेचुरल पीच ब्राउन लिपस्टिक लगाए गजबदार थी। आलम राव ने अपने बड़ से कार निकालते मुन्ना की हथेली पर रख दिया। जो दिल चाहे ले लेना मेरा बच्चा। मुन्ना के सर पर हाथ रखते शब्द बड़ा अंदाज में बोला था। वो एकदम खिल उठी थी। थैंक यू भाई। वो खिलखिला कर बोलती उसे रास्ता देगी। अयान मलक ने हैरानी से ये मंजर देखा था, यानी लूटने का तरीका था। ये आंखें बांध कर तुम अपनी क्या नज़र लगाओगे, वो फाट खाने वाले अंदाज में बोले जो उसे यकटक देख रहा था। ना जाने क्यों उसे अयान मलक का खुद को बेखुद होकर देखना लड़ता गया था। तभी वो अपनी हिफत मिटाने को फाट खाने वाले अंदाज में बोली तो वो एकदम से गड़बड़ा गया था। यार ग्रीन टी, अब तो रहम कर अपने इस आशिक मुजस्सम के बच्चों का कबाड़ा चचा नहीं बना। वो मंजूमे से मुंह बसोरते बोला था। मुन्ना एकदम से सपाट होती और अगले ही पल वहाँ से बिना जवाब दिए भागी थी। अयान मलक ने इस साबी से अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ा था। उसे वो चाहिए थी किसी भी हाल में। आलम रोड ने जैसे ही रूम में कदम रखा, सामने ही उसकी छोटी सी बेगम बेड की कुर्सी से साट कर आंखें मुंदे पड़ी थी, शायद सो रही थी।